رمضان سے پہلے اپنی بیوی کو 5 نصیحتیں ضرور کریں ورنہ کوئی بھی روزہ قبول نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کا دل دہل جائے گا، آپ کی سانسیں رکنے لگیں گی اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ کہیں آپ بھی اس بھیانک انجام کا شکار نہ ہو جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ نے اپنی بیوی کو رمضان سے پہلے یہ نصیحتیں نہ کیں تو پھر یاد رکھنا، آپ کے گھر میں رحمت اترنے کی بجائے زحمت کا سایہ چھا جائے گا۔ آپ کے دروازے پر برکت دستک دینے نہیں بلکہ محرومی قدم رکھنے آئے گی۔ تمہاری بیوی سحری بھی کرے گی، افطار بھی کرے گی، مگر وہ ایک ایسی آگ میں جھلس رہی ہوگی جس کا دھواں اسے بھی نظر نہیں آئے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ وہ سنہری نصیحتیں ہیں جو تمہاری بیویوں کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتی ہیں۔ یہ نصیحتیں ایسی روشنی ہیں جو تمہارے گھروں کو رحمتوں سے بھر دیں گی، ایسی برکت ہیں جو تمہارے رزق میں اضافہ کر دیں گی، اور ایسا سکون ہے جو تمہارے رشتوں کو مضبوط کر دیں گی۔ اس لیے دھیان سے سنیں اور اپنی بیویوں کو یہ بیان ضرور سنائیں۔ ہو سکتا ہے یہ نصیحتیں تمہاری بیویوں کے دل میں اتر جائیں اور وہ ان پر عمل کرنے لگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے۔ ان نصیحتوں کے ذریعے تمہارے رشتے مضبوط ہو سکتے ہیں، تمہارے گھروں میں سکون اور محبت آ سکتی ہے، اور تمہاری زندگی برکتوں سے بھر سکتی ہے۔ سوچو، قیامت کا دن ہو، تمہاری بیوی اپنے روزوں، عبادتوں اور نمازوں پر فخر کر رہی ہو، مگر اچانک ایک ندا آئے، اس عورت کا حساب روک دو۔ آواز آئے کہ اس عورت کا حساب روک دو، اس کے روزے واپس کر دو، اس کی دعائیں نامقبول کر دو۔ وہ چیخے گی، وہ تڑپے گی، وہ فریاد کرے گی، مگر فرشتے جواب دیں گے، تجھے تیری زندگی میں بتایا گیا تھا مگر تو نے نہیں سنا، تجھے سمجھایا گیا تھا مگر تو نے دھیان نہیں دیا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، یقیناً وہی کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، مگر اگر تم نے اپنی بیوی کو اس پاکیزگی کا سبق نہ دیا، اگر تم نے اسے یاد نہ دلایا کہ رمضان کے ان قیمتی لمحوں میں اس کی عبادت کیسی ہونی چاہیے، تو سوچو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان رحمتوں سے محروم رہ جائے اور تم قیامت کے دن افسوس کرو کہ کاش میں نے اسے وقت پر سمجھایا ہوتا۔ پیاری بہنوں، یاد رکھو، عورت کے کردار کی مضبوطی پورے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور اس کی غفلت پورے خاندان کو گمراہی کے اندھیروں میں دھکیل سکتی ہے، کیونکہ عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی حیا ہے، اور مرد کی سب سے بڑی کامیابی اس کی بیوی کی نیکی ہے۔ پیارے بھائیوں، اپنی بیویوں کو حیا اور پردے میں رہنے کی نصیحت ضرور کرنا۔ پہلی نصیحت یہی ہے کہ اپنی بیویوں کو ضرور حکم دینا کہ وہ پردے کا اہتمام کریں۔ رمضان میں خود کو چھپا کر رکھیں، خود کو محفوظ کر کے رکھیں، ایک قیمتی ہیرے کی طرح۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو وقت پر نہ سمجھایا، اگر آپ نے اسے نہ بتایا کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو پھر اس کا حساب تم سے بھی لیا جائے گا، کیونکہ جس گھر میں دین نہیں وہاں دنیا بھی بے برکت ہو جاتی ہے، اور جس دل میں اللہ کا خوف نہ ہو وہاں سکون کبھی نہیں آتا۔ سوچو، اگر تمہاری بیوی آج غفلت میں ہے، اگر اس کی عبادت کمزور ہے، اگر وہ رمضان کی عظمت کو نہیں سمجھتی، تو کیا تم اس کے لیے قیامت کے دن جواب دہ نہیں ہوگے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بہلا کر غفلت میں ڈال دے، اور جب تم ہوش میں آؤ تو وقت نکل چکا ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رمضان سے پہلے
اپنی بیوی کو پہلی نصیحت یہ کرو کہ بیوی کو حیا اور پاکیزگی کا درس دو۔ اگر تمہاری بیوی رمضان میں بھی پردے سے غافل ہے، اگر وہ اپنی زبان کو بیہودہ باتوں سے پاک نہیں کرتی، نہیں روکتی، اگر وہ اپنی نظروں کو جھکانے کی بجائے دوسروں کو دیکھنے میں مصروف ہے، تو جان لو کہ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے بے شک جو لوگ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اللہ ان سے بے حد محبت کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اسے بتایا ہے کہ رمضان صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ دل، نظر اور زبان کی پاکیزگی کا مہینہ ہے؟ کیا تم نے اسے یاد دلایا کہ اگر اس نے رمضان میں بھی اپنی حیا کو محفوظ نہ رکھا تو کیا وہ اللہ کی محبت حاصل کر سکے گی؟ میرے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور اگر عورت کی حیا ختم ہو گئی تو پھر اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ حیا وہ روشنی ہے جو عورت کے کردار کو چمکا دیتی ہے، اور بے حیائی وہ اندھیرا ہے جو اس کے نصیب کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو یہ نہ بتایا کہ رمضان کا پہلا سبق حیا ہے تو تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ عورت کی سب سے بڑی عزت اس کی پاکیزگی ہے، اور مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری اس کی حفاظت کرنا ہے۔ کیا تم قیامت کے دن اس کی بے حیائی کے اعمال کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم گواہی دو گے کہ تم نے اپنی بیوی کو رمضان میں پاکیزگی کا سبق دیا تھا؟ اگر نہیں تو پھر تمہیں خود بھی اس کی نافرمانی کا حساب دینا ہوگا۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا مشہور واقعہ سناتی ہوں۔ پرانے زمانے میں ایک عورت رہتی تھی، وہ اپنی حیا اور پاکیزگی کی وجہ سے علاقے بھر میں مشہور تھی، مگر اس کا امتحان ابھی باقی تھا۔ اس کا شوہر ایک تاجر تھا جو مہینوں کے سفر پر رہتا، اور وہ اکیلی اپنے گھر میں اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے سائے میں زندگی گزارتی تھی۔ وہ جب بھی بازار سے گزرتی، کسی کام کے لیے گھر سے باہر جاتی، لوگ اس کی عزت کی قسم کھاتے، کیونکہ عورت کی عزت اس کی چادر میں نہیں، چادر کے اندر نہیں، اس کی نیت میں ہوتی ہے، اور اگر نیت پاک ہو تو دنیا کا کوئی طوفان اسے نہیں گرا سکتا۔ لیکن آزمائش ہمیشہ پاکیزہ دلوں پر آتی ہے۔ ایک دن ایک ظالم حاکم کی نظر اس عورت پر پڑی۔ وہ اس کے حسن سے نہیں بلکہ اس کی حیا سے متاثر تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو چیز دنیا میں کامیاب ہو وہی سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے ہر طریقے سے اس عورت کو خریدنے کی کوشش کی، دولت سے، طاقت سے، وعدے سے، حتیٰ تک کہ اس کو دھمکیاں بھی دیں، مگر وہ عورت ایک چٹان کی طرح کھڑی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ جو عورت دنیا کے خوف سے جھک جائے وہ اللہ کے ہاں کبھی بلند نہیں ہو سکتی، اور جو عورت اللہ کے خوف میں جینا سیکھ لے دنیا اس کے قدموں میں گرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر ظالم حاکم نے اسے قید کرنے کا حکم دے دیا۔ دن مہینوں میں بدل گئے، مگر اس نے اپنی عزت پر آنچ نہ آنے دی۔ قید میں رہنے کی وجہ سے عورت کا جسم کمزور ہو گیا، چہرہ مرجھا گیا، مگر اس کی روح چمکتی رہی۔ آخر کار اس کی استقامت نے ظالم کو توڑ دیا۔ جب وہ قید سے آزاد ہوئی تو لوگ حیران تھے کہ ایک کمزور عورت نے طاقتور ظالم کو کیسے شکست دی۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا حسن نہیں بلکہ اس کی حیا ہوتی ہے، اور جس نے اپنی حیا بیچ دی، پیسے لے لیے، اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز عزت ہے، جو کھو جائے تو کبھی واپس نہیں آتی، اور جو بچا لے وہ بادشاہوں سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، جو اپنے نفس کو بیچ دے وہ دنیا میں چند دن جیتا ہے، مگر جو اپنی عزت بچا لے وہ رہتی دنیا تک زندہ رہتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ تھی پہلی نصیحت۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان سے پہلے اپنی بیوی کو پردے کا حکم ضرور دینا۔ اب سنیے دوسری نصیحت۔
دوسری نصیحت، بیوی کو زبان کی حفاظت اور بد زبانی سے بچنے کی تلقین کرنا۔ اگر تمہاری بیوی رمضان میں بھی اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہی ہے، اگر وہ دوسروں کی برائی میں وقت گزار رہی ہے، اگر وہ بے مقصد باتوں، غیبت، طنز اور جھوٹ میں لگی ہوئی ہے، تو جان لو کہ وہ روزہ رکھ کر بھی اپنا ہی نقصان کر رہی ہے۔ روزے کے باوجود وہ کسی فائدے میں نہیں بلکہ نقصان میں جا رہی ہے۔ سوچو، اگر وہ اپنے روزے کے دوران اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکی تو کیا وہ اللہ کی رحمت کی مستحق ہوگی؟ اگر اس کی زبان سے مسلسل وہ الفاظ نکل رہے ہیں جو دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، جو دوسروں کے رشتوں میں دراڑیں ڈال رہے ہیں، تو کیا وہ واقعی کامیاب ہو سکتی ہے؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جان لو، انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی اپنی زبان ہے، اور جو زبان کو قابو میں نہ رکھ سکے وہ اپنی عزت اور نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ جو عورت زبان کے وار سے دوسروں کے دل زخمی کرے، جو عورت دوسروں کو پریشان دیکھ کر خود خوش ہو، دوسروں کو پریشان کیے بغیر کبھی وہ خوش نہیں رہ سکتی، تو ایسی عورت اپنی زندگی خود برباد کر لیتی ہے۔ کبھی کبھی ایک لفظ رشتوں کو جوڑ دیتا ہے، اور کبھی ایک جملہ محبت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کو یہ نہ سکھایا کہ رمضان میں زبان کا روزہ بھی بہت ضروری ہے، اگر آپ نے اسے نہ بتایا کہ یہ مہینہ نہ صرف جسم بلکہ دل اور زبان کو بھی پاک کرنے کے لیے آیا ہے، تو یاد رکھو، جس گھر میں عورت کی زبان بے قابو ہو وہاں برکت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت رہتی تھی جس کی زبان تیز اور بے قابو تھی۔ وہ اپنی باتوں میں دوسروں کی عزت کا خیال نہ رکھتی تھی، ہر بات پر طنز کرتی، دوسروں کو کم تر سمجھتی اور اپنی زبان سے زخم دینے کو اپنی جیت سمجھتی تھی۔ اس کا شوہر ایک نیک دل انسان تھا جو ہمیشہ صبر سے اس کی سخت باتیں برداشت کرتا۔ وہ اسے بار بار سمجھاتا کہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، کیونکہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کے دیے ہوئے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ مگر اس عورت کو کبھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہ ہوا۔ وہ سمجھتی تھی کہ الفاظ بس ہوا میں اڑ جاتے ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اب وقت گزرتا گیا اور اس عورت کا رویہ مزید سخت ہوتا گیا۔ ایک دن ایک معمولی سی بات پر اس نے اپنے شوہر کو ایسے الفاظ کہہ دیے جو اس کے شوہر کے دل کو توڑ کر رکھ گئے۔ بیوی کا ستایا ہوا وہ شخص خاموشی سے اپنے گھر سے باہر نکلا، کچھ اس طرح کا نکلا کہ پھر کبھی واپس نہ آیا۔ دن، مہینے، سال گزر گئے مگر وہ شخص واپس نہ آیا۔ عورت کا غرور آہستہ آہستہ پچھتاوے میں بدل گیا۔ اس کی زبان جو کبھی دوسروں کو نیچا دکھانے میں مصروف تھی، اب ہر وقت خاموش رہنے لگی۔ مگر وقت گزر چکا تھا۔ الفاظ جب زہر بن جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور جب ندامت جاگتی ہے تو وقت سو چکا ہوتا ہے۔ سالوں بعد ایک دن وہ عورت قریبی بستی کے کنویں پر گئی جہاں اس نے کسی بوڑھے سے فقیر کو بیٹھے دیکھا۔ وہ فقیر نظر اٹھا کر بولا، بیٹی، دنیا میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ عورت نے جواب دیا، زہر، جو انسان کی زندگی لے لیتا ہے، جان لے لیتا ہے۔ بوڑھے نے افسوس سے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹی، سب سے بڑا زہر وہ ہوتے ہیں جو دلوں کو مار دیتے ہیں، وہ الفاظ ہوتے ہیں جو دلوں کو چیر کر رکھ دیتے ہیں، جو زندہ رشتوں کو مردہ بنا دیتے ہیں۔ یہ سن کر عورت کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی زبان کے الفاظوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے دل توڑے تھے۔ کچھ الفاظ زخم نہیں دیتے بلکہ قبر کھود دیتے ہیں، اور جب احساس ہوتا ہے تو مرنے والا واپس نہیں آتا۔ زبان کا زخم وہ آگ ہے جو ساری خوشیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور جب دل راکھ ہو جاتا ہے تو پچھتاوے کے آنسو بھی کچھ نہیں بجھا سکتے۔ پیاری بہنوں، اب تیسری نصیحت،
میرے محترم بھائیوں، اپنی بیوی کو رمضان سے پہلی تیسری نصیحت یہ کرنا کہ بیوی کو فضول خرچی اور بے برکتی سے بچنے کی تلقین کرنا۔ اگر تمہاری بیوی رمضان میں بھی فضول خرچی کر رہی ہے، اگر وہ ہر چیز میں اسراف کرتی ہے، اگر اس کا دل دنیا کی زرق برق میں الجھا ہوا ہے، اگر وہ روزے رکھتی ہے، روزے کی برکتوں کو چھوڑ کر بازاروں میں بھاؤ تاؤ کرتی ہے، تو جان لو کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے رحمتوں کو کھو رہی ہے، کیونکہ میرے اللہ کا فرمان ہے اور فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ جان لو وہ عورت کبھی خوش نہیں رہ سکتی جو اپنی خواہشات کی غلام ہو، جو اپنی خواہشات کی نوکری کرتی ہو، اور وہ گھر کبھی برکت نہیں ہو پا سکتا، کبھی بھی بابرکت نہیں ہو سکتا جہاں رزق کی قدر نہ کی جائے۔ جو عورت رمضان میں بھی فضول خرچی سے باز نہیں آتی، وہ حقیقت میں اپنے گھر سے برکت کو خود نکال رہی ہوتی ہے۔ دولت ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، مگر برکت ہمیشہ رہتی ہے، اور برکت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کرتے ہیں۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو یہ نہ سکھایا کہ رمضان قناعت، سادگی اور برکت کا مہینہ ہے، اگر تم نے اسے نہ روکا کہ وہ ہر چیز میں اسراف نہ کرے، تو یاد رکھو جس گھر میں نعمتوں کی نہ قدری کی جاتی ہو، وہاں دولت تو آتی ہے مگر سکون کبھی نہیں آتا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی حکایت سنانا ضروری سمجھوں گی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک نہایت نیک اور پرہیزگار بزرگ رہتے تھے۔ ان کی حکمت اور نصیحتیں دور دور تک مشہور تھیں۔ لوگ ان کے پاس آ کر اپنی مشکلات کا حل پوچھتے اور وہ انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نصیحت کرتے۔ ایک دن ایک پریشان حال آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میری بیوی بہت ہی فضول خرچ ہے، رمضان کا مہینہ ہے مگر وہ بازاروں میں گھومتی رہتی ہے، کبھی نئے کپڑے، کبھی مہنگے کھانے، کبھی فالتو چیزیں خریدتی ہے، میں جتنا بھی کماتا ہوں وہ سب کچھ خرچ کر دیتی ہے اور گھر میں کبھی برکت نہیں رہنے دیتی۔ بزرگ نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ لمحے کے لیے غور کیا، پھر مسکرا کر بولے، بیٹا تجھے میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ اس نے بزرگ نے کہا، ایک عورت تھی جو ہمیشہ اپنے شوہر سے شکوہ کرتی تھی کہ ہمارا گھر تنگ دستی کا شکار ہے، ہمیں زیادہ مال و دولت ملنی چاہیے۔ وہ روز شوہر سے ضد کرتی کہ بازار سے نئے کپڑے، زیور اور مہنگے کھانے لائے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی دولت دیکھ کر جلتی تھی اور ہر وقت اپنے گھر کی کمائی کو کم سمجھتی تھی۔ ایک دن اس کا شوہر بے حد پریشان ہو کر ایک بزرگ کے پاس پہنچا اور اپنی بیوی کی شکایت کی۔ بزرگ نے اسے ایک چھوٹا سا تھیلا دیا اور کہا، یہ تھیلا اپنی بیوی کو دے دو اور کہنا کہ جتنا چاہے اس میں سونا اور چاندی بھر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تھیلا کسی ایسے گھر سے بھرے جہاں کبھی کوئی پریشانی نہ آئی ہو، جہاں کبھی کوئی مصیبت نہ آئی ہو، جہاں کبھی کسی نے تنگ دستی یا بیماری نہ دیکھی ہو۔ وہ آدمی خوشی خوشی گھر چلا گیا اور اپنی بیوی کو وہ تھیلا دے دیا۔ عورت بہت خوش ہوئی اور فوراً گاؤں کے سب سے امیر گھر چلی گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، مجھے اس تھیلے میں کچھ سونا بھرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی کوئی غم یا مصیبت نہ آئی ہو۔ گھر والوں نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم بھی اپنی زندگی میں بے شمار مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، دولت تو ہے مگر سکون نہیں، بیماریاں بھی دیکھی ہیں، پریشانیاں بھی گزری ہیں۔ عورت کو مایوسی محسوس ہوئی۔ وہ دوسرے گھر میں چلی گئی، پھر تیسرے گھر چلی گئی، پھر چوتھے، مگر ہر جگہ ایک ہی جواب ملا۔ وہ جہاں بھی گئی، جس گھر میں گئی، سب نے یہی کہا، ہمارے پاس دولت تو ہے مگر برکت نہیں، ہمارے پاس مال ہے مگر خوشی نہیں، ہمارے پاس نعمتیں ہیں مگر سکون نہیں۔ یہ سن کر عورت کے دل پر ایک چوٹ لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جو دنیا کی رنگینیوں میں بھٹک رہی تھی،
وہ حقیقت میں صرف ایک سراب کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ وہ خالی ہاتھ لوٹ آئی اور اپنے شوہر سے کہا، مجھے اب سمجھ آ گیا کہ برکت کا تعلق دولت سے نہیں بلکہ قناعت اور شکر گزاری سے ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر نعمتوں کی ناقدری کی جائے تو وہ دولت بھی بے برکت ہو جاتی ہے۔ بزرگ نے آدمی سے کہا، بیٹا اگر تیری بیوی بھی قناعت سیکھ لے، اگر وہ رزق کی قدر کرنے لگے، اگر وہ رمضان میں بازاروں کی بجائے عبادت میں وقت گزارے تو تمہارا گھر بھی سکون اور برکت سے بھر جائے گا، کیونکہ فضول خرچی نعمتوں کو ضائع کر دیتی ہے اور قناعت زندگی میں خوشیاں اور برکت لے کر آتی ہے۔ وہ شخص بزرگ کی نصیحت سمجھ گیا اور گھر جا کر اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنایا۔ اس دن کے بعد اس کی بیوی نے فضول خرچی چھوڑ دی، رمضان کی برکتوں کو سمجھا اور قناعت کو اپنا شعار بنا لیا۔ ان کے گھر میں پہلے سے زیادہ برکت اور سکون آ گیا۔ وہ ہمیشہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ پیارے بھائیوں، اب چوتھی نصیحت، بیوی کو عبادت میں سستی اور وقت کے ضیاع سے بچنے کی تلقین کرنا۔ اگر تمہاری بیوی رمضان کے مبارک مہینے میں بھی عبادت میں سستی کر رہی ہے، اگر وہ سحری کھانے کے بعد سونے میں وقت برباد کر دیتی ہے، اگر وہ دن بھر صرف گھر کے کاموں اور دنیاوی باتوں میں لگی رہتی ہے، اور اگر وہ راتوں کو تراویح اور تہجد کی بجائے فضول مشاغل میں گزار دیتی ہے، تو جان لو کہ وہ اپنی قسمت کے بہترین لمحے اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہی ہے۔ پیاری بہنوں، ایک شخص تھا جو اپنی زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہر چیز حاصل کر چکا تھا، مگر اس کے دل میں ایک بے نام سی بے چینی تھی۔ دولت، شہرت، عزت، ہر چیز اس کے پاس تھی، مگر ایک چیز کی ہمیشہ کمی محسوس ہوتی، ایک ایسی کمی جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ زندگی کے مزے لوٹ رہا تھا، مگر اندر ہی اندر کسی انجانی کیفیت کا شکار تھا۔ ایک دن وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اسے شدید سینے میں درد محسوس ہوا۔ وہ کرسی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر جسم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ چند لمحوں میں ہی ہر چیز دھندلی ہونے لگی، جیسے دنیا اس کے گرد گھوم رہی ہو۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال کے بستر پر تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کو دل کا شدید دورہ پڑا تھا، اگر کچھ دیر اور ہو جاتی تو شاید تم زندہ نہ رہتے۔ وہ حیرت اور خوف میں ڈوب گیا۔ موت کو اتنا قریب دیکھ کر اس کا دل میں ایک خوف پیدا ہوا، ایک خوف بیٹھ گیا۔ وہ زندگی بھر دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، مگر آج جب زندگی اس کے ساتھ چھوڑنے کے قریب تھی تو اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا خالی تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر آج وہ مر جاتا تو کیا لے کر جاتا؟ کیا اس کے پاس کوئی ایسا عمل تھا جسے وہ اللہ کے سامنے پیش کر سکتا؟ اسی لمحے نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے پوچھا، کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ وہ بوجھل سی آواز میں بولا، ہاں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ نرس نے حیرت سے دیکھا، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہی ہو کہ ایک شخص جو پوری زندگی نماز سے دور رہا، آج سب سے پہلے یہی چیز مانگ رہا ہے۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے وضو کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر ہاتھوں میں سکت نہ تھی۔ وہ سجدے میں جانے کے لیے اٹھنا چاہتا تھا، مگر جسم میں حرکت نہیں تھی۔ وہ کانپتے لبوں سے بس یہی کہہ پایا، یا اللہ، مجھے ایک موقع اور دے دے، میں سجدے کرنا چاہتا ہوں۔ مگر وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، سانسیں بھاری ہونے لگی اور زندگی کی ریت ہاتھ سے پھسل گئی۔ وہ بے بسی سے دیکھتا رہا، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ زندگی نے مہلت دی، مگر اس نے نماز کو وقت نہ دیا۔ آج وقت نے موقع چھین لیا اور نماز کو ترستا رہ گیا۔ دنیا نے ہر کامیابی دے دی، مگر آخرت کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ آج دنیا بھی ہاتھ سے جا رہی تھی اور آخرت بھی خالی تھی۔ آج اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ پیارے بھائیوں، اب پانچویں نصیحت، بیوی کو دل کی پاکیزگی اور دوسروں کے حق میں خیر خواہی کی تلقین کرنا۔ اگر تمہاری بیوی رمضان میں بھی دوسروں کے لیے حسد، بغض اور کینہ دل میں رکھے
بیٹھے ہوئے ہے، اگر وہ دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر جلن محسوس کرتی ہے، اگر وہ اپنے دل میں نفرتیں پالتی ہے اور دوسروں کو معاف نہیں کرتی، تو جان لو کہ وہ روزے رکھ کر بھی صرف بھوکی پیاسی رہ رہی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جو شخص دل کی تنگی سے بچا لیا جائے وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ سوچو، اگر رمضان میں بھی اس کا دل میل سے بھرا ہوا ہے، اگر وہ دوسروں کے حق میں بد دعا کرتی ہے، اگر وہ رشتوں میں دراڑیں ڈالنے میں لگی ہوئی ہے، تو کیا وہ واقعی اللہ کی رحمت کی مستحق ہو سکتی ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر کبھی بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ پیارے بھائیوں، اپنی بیوی سے یہ ضرور کہنا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اپنے کسی کا گلہ نہ کرے اور دوسرا کسی کے لیے اپنے دل میں بغض نہ رکھے۔ پیاری بہنوں، جان لو، انسان کے دل میں اگر حسد ہو تو عبادت بے اثر ہو جاتی ہے، اور جس دل میں محبت ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ وہ عورت جو دوسروں کے لیے برے خیالات رکھتی ہے، برے جذبات رکھتی ہے، جو دوسروں کو معاف نہیں کرتی، وہ خود اپنی خوشیوں کو روکتی ہے۔ دل کو پاکیزہ رکھو، کیونکہ جو دل صاف نہیں وہ دعا کے قابل نہیں رہتا، اور جو دوسروں کے لیے اچھا سوچے اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ بھلائی لکھ دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر آپ نے اپنی بیوی کو یہ نہ سکھایا کہ رمضان دلوں کو صاف کرنے کا مہینہ ہے، اگر تم نے اسے نہ بتایا کہ وہ دوسروں کے لیے بھلائی کی دعا کرے، ان کے لیے خیر خواہی کرے اور حسد، جلن اور نفرت کو اپنے دل سے باہر نکال دے، تو یاد رکھو اللہ اسی کے دل میں سکون ڈال دیتا ہے جو دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہے، اور جو دوسروں کی برائی چاہتا ہے وہ ایک دن خود اپنے نصیب میں برائی لکھوا لیتا ہے۔ رمضان صرف ظاہری عبادات کا مہینہ نہیں، بلکہ دل کو پاک کرنے اور دوسروں کے حق میں اچھا سوچنے کا وقت ہے۔ کیا تم نے اپنی بیوی کو یہ نصیحت کر دی؟ اگر نہیں تو کیا تم گواہی دو گے کہ تم نے اس رمضان میں دل کی پاکیزگی سکھانے کی کوشش کی تھی؟ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھیں وہ 5 نصیحتیں جو رمضان سے پہلے ہر عورت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو یہ 5 نصیحتیں ضرور کرے اور ساتھ میں عمل کی تلقین بھی کرے۔ پیاری بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور ان نصیحتوں پر عمل کریں گی۔ اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں چمکدار بن جائیں گی، دونوں سنور جائیں گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان میں نیک اور اچھے دل سے، پاک دل سے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔